انہیں پتہ ہی نہیں ہے صحابہ کرام اللہ کی نظر میں کیا مقام رکھتے ہیں، اللہ کی نظر میں کتنا بڑا اونچا رتبہ اور مقام رکھتے ہیں۔ حتیٰ کہ صحابیات بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جب منافقین نے الزام لگایا، صحابہ کرام میں یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، صحابہ کرام میں یہ بات پھیل گئی، چیمیں گوئیاں ہونے لگیں، اللہ کے رسول تک بھی بات پہنچی۔ اب عائشہ فرماتی ہیں میں نے اللہ کے رسول کے لطف و کرم میں، محبت و پیار میں تھوڑی کمی دیکھی، لیکن مجھے محسوس نہیں ہوتا تھا کہ ایسا کیوں ہے، مجھے کسی بات کا علم نہیں تھا۔ میں نے اجازت مانگی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے ماں باپ کے گھر کچھ عرصے کے لیے چلی جاؤں۔ وہاں جا کر کے میں نے مصلی پکڑ لیا، راتوں کو روتی، دن کو روتی، رب العالمین سے دعائیں کرتی، الہ العالمین میرے معاملے میں میری مدد فرما، میں کچھ نہیں جانتی، اللہ کے رسول کا وہ لطف و کرم مجھے نظر کیوں نہیں آتا، میں بیمار پڑی ہوں۔ اللہ کے رسول کبھی کبھی گھر میں تشریف لاتے ہیں، دور سے کھڑے ہو کر میری خیریت پوچھتے ہیں، امی بتاتی ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے الحمدللہ، وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ 40 دن اور 40 راتیں روتی رہی، آج 40ویں دن ٹھیک 1.25 مہینے بعد اللہ کے حبیب پہلی مرتبہ میری چارپائی پر میرے پاس آ کر کے بیٹھے، اور آپ نے ایسی بات کی میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ آپ نے فرمایا یا عائشہ انکی کنت من بنات آدم ان کنت الممت بذنب فاستغفر اللہ۔ عائشہ تو بھی آدم زادیوں میں سے ایک آدم زادی ہے، آدم کی بیٹیوں کی طرح، باقی بیٹیوں کی طرح تو بھی ایک بیٹی ہے۔ ان کنت الممت بذنب فاستغفر اللہ، اگر تو گناہ میں ملوث ہے تو اللہ سے توبہ کر۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے عرض کی اللہ کے رسول آپ کے دل و دماغ میں منافقین کی باتوں نے گھر کر لیا، میں کچھ نہیں کہوں گی، وہی کہوں گی جو یوسف علیہ السلام کے ابا نے اپنے بیٹوں کو خون آلود کرتا جب وہ دکھا کر کہنے لگے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، اس وقت انہوں نے کہا تھا میں صبر کرتا ہوں، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں نے اپنا سارا درد دل اللہ رب العالمین کے حضور پیش کر دیا ہے، اب رب جانے اور تم جانو، میرا مداوا وہی کرے گا۔ اللہ کے رسول میں نے بھی اپنا درد دل اللہ کے آگے پیش کر دیا ہے، اب وہی میرا فیصلہ کرے گا۔ ایک صحابیہ پر اللہ کے رسول کی گھر والی پر الزام لگا، اللہ کے رسول کی گھر والی کہتی ہیں کہ میرا دل چاہا جب آپ نے یہ بات کہی آپ کے دامن سے چمٹ کر جی بھر کر رو لوں، لیکن میرے ضمیر نے میرے قدم روکتے ہوئے میری رہنمائی کی۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ تیرا محبوب تیرے گھر آیا ہے، لیکن جس کی عدالت میں اپیل کی ہے وہاں سے فیصلہ تو ہو لینے دے۔ اللہ کے رسول بھی مختلف صحابہ کرام سے رائے لیتے ہیں، میں عائشہ کے بارے میں بہت پریشان ہوں، مجھے بتلاؤ۔ مختلف لوگوں نے مختلف رائے دی، لیکن سب نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم نے کبھی بھی عائشہ میں کوئی عیب نہیں پایا۔ آپ نے خواتین سے مشورے کیے، حضرت عائشہ کی سہیلیوں سے مشورے کیے، دیگر ازواج مطہرات سے مشورے کیے، سب نے کہا ہم نے کبھی کوئی عیب نہیں پایا عائشہ کے اندر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے پوچھا اے فاروق تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ فاروق اعظم فرماتی اللہ کے رسول میری رائے جاننے سے پہلے میرے ایک سوال کا جواب دیجئے نا، صرف یہ بتلائیے کہ عائشہ کو آپ کی بیوی بنا کر آپ کے گھر میں لانے والا کون ہے؟ اللہ کے رسول نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، فرمایا عمر یہ فیصلہ تو رب کا ہے۔ شادی سے پہلے 2 مرتبہ، بخاری کی روایت ہے 2 مرتبہ
سبز رنگ کے ریشمی لباس میں مجھے عائشہ کی تصویر لپیٹ کر مجھے دکھائی گئی اور کہا گیا اللہ کے رسول یہ آپ کی بیوی بننے والی ہے۔ یہ آپ نے شادی کی پہلی رات حضرت عائشہ سے کو یہ بات بتلائی کہ اللہ نے تیری تصویر مجھے شادی سے پہلے 2 مرتبہ خواب میں مجھے دکھائی، جبریل امین لے کر آئے۔ آپ نے فرمایا اے عمر یہ فیصلہ تو آسمان والے کا۔ آپ نے فرمایا اللہ کے رسول تو پھر میرا فیصلہ سنیے، منافقین کو تو میری تلوار کے حوالے کیجئے، اس کا فیصلہ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا، اس کا فیصلہ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ اللہ سے پوچھئے، ہم سے کیوں پوچھتے ہیں؟ اللہ سے پوچھئے اس نے کس ہستی کے لیے کس خاتون کا انتخاب کیا۔ چنانچہ اللہ کے رسول ابھی چارپائی پہ بیٹھے تھے، آپ کے پسینے ماسے پر پسینے کے قطرات نمودار ہوئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں سمجھ گئی وحی آنا شروع ہو گئی۔ آپ بیدار ہوئے، اٹھے اور آپ کی زبان پر قرآن مجید کی سورہ نور کی یہ آیات مچلنے لگی، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ ناپاک مردوں کے لیے ہم نے ناپاک بیویاں رکھی ہیں اور پاک باز مردوں کے لیے پاک باز بیویاں رکھی ہیں۔ گویا اگر عائشہ کے کردار میں کوئی شک کرے گا اسے محمد عربی کے کردار میں بھی شک کرنا پڑے گا۔ اتنی بڑی بات اللہ رب العالمین نے کہی۔ میرے بھائی وہ خاتون ہے، صحابیہ ہے، خاتون ہے، لیکن اس کو بھی داغ لگا تو اللہ رب العالمین نے کوئی کسی بندے کو بلا کر اس کا فیصلہ نہیں کروایا، قرآن مجید کی آیات بنا دی، آیات بنا دی حضرت عائشہ کی شان کو، اور قیامت تک اس کی تطہیر کو قرآنی آیات بنا دیا، اور آج سارے حفاظ اس کو پڑھتے ہیں اور قرآن مجید دنیا میں سناتے ہیں، اور حضرت عائشہ کی پاک دامنی بھی ساتھ ساتھ بیان ہوتی ہے۔